حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری سیرت طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفقہ بنت ابیل سے شادی کر لی تھی۔ کئی برس گزرنے کے بعد جب حضرت اسحاق علیہ السلام کو اولاد نہ ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے لڑکے کا نام ایسو رکھا جو کہ ایس کے نام سے عرب میں مشہور ہوا اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا۔ یہ دونوں بھائی جڑواں ہونے کی وجہ سے ہم شکل بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا ایس جو کہ روم کے والد بھی کہلاتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو آپ کی آنکھیں زیادہ کام نہ کرتی تھی تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کھانا لانے کی درخواست کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بڑا بیٹا جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلا گیا جبکہ آپ کی بیوی رفقہ نے گھر میں موجود 2 بکریوں کو ذبح کیا اور اپنے بیٹے یعقوب کو دیا کہ جا کر اپنے والد کے سامنے یہ کھانا پیش کرو۔ دراصل حضرت اسحاق کی بیوی رفقہ یہ چاہتی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے زیادہ دعائیں ملیں۔ جیسے ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کھانا پیش کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب العالمین اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر بعد ایس شکار لے کر خدمت میں حاضر ہوا تو اسے پتا چلا کہ مخصوص دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حصے میں آ چکی ہے تو وہ غصے میں آ کر یہ کہنے لگا کہ والد کی وفات کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دوں گا۔ جو ایس شکار کر کے لایا تھا اس کے بعد اس نے اپنے والد کے سامنے پیش کیا تو اس کے والد نے اسے وہی دعا دی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بڑے بیٹے ایس کے ارادوں کو بھانپ لیا تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر اپنے ماموں کی طرف حیران چلا جائے اور جب تک کہ اس کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو وہ واپس نہ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ وہاں جا کر وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے اپنے شوہر سے بھی اپنے بیٹے کو اجازت دلوا دی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایران کی طرف سفر چل پڑا۔ جب آپ اپنے ماموں کے گھر پہنچے تو آپ نے سارا ماجرا اپنے ماموں کو بتایا اور اپنی والدہ کی خواہش کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کی والدہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام لیا جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام راہیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے ماموں کی چھوٹی بیٹی راہیل کو دیکھا تو وہ انہیں پسند آ گئی۔ آپ نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ ان کی چھوٹی بیٹی راہیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے کہا کہ اگر تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں اس بارے میں سوچوں گا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تقریباً 7 سال تک اپنے ماموں کے ہاں ان کی بکریاں چرائی۔ جب 7 سال مکمل ہوئے تو آپ کے ماموں نے ایک محفل رکھی۔ اس محفل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے آپ کا نکاح اپنی بڑی بیٹی لیا سے کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی اس چالاکی پر بے حد ہی ناراض تھے۔ نکاح کے فوراً بعد آپ نے اپنے ماموں سے کہا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں، پہلے بڑی بیٹی بیٹھی رہے اور چھوٹی بیٹی کی ہم شادی کر دیں۔ اگر تمہیں میری چھوٹی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں مزید 7 سال میری بکریاں چرانی ہوں گی۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرائیں اور پھر آپ کے ماموں نے اپنی بیٹی راہیل کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دیا۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ اس دور کے اندر 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بہنوں کی نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسلام کے اندر منع فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راہیل کا حسن و جمال میں کوئی بھی ثانی نہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی تو راہیل سے ہو گئی لیکن آپ کی وہاں سے کوئی اولاد نہ ہوئی جبکہ آپ کی دوسری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار بیٹوں سے نوازا تھا۔ جب راہیل اپنی بہن کو خوشحال دیکھتی
होती तो वो दिल ही दिल में रोती रहती और हर वक्त अल्लाह ताला के हजूर दुआएं करती रहती। शादी के वक्त राहील और लिया के वालिद ने उन्हें एक एक बांदी दी थी। लिया के पास जो बांदी मौजूद थी उसका नाम जुल्फा था, जबकि राहील के पास जो बांदी मौजूद थी उसका नाम बल्हा था। फिर राहील ने ये सोचा कि क्यों ना अपनी बांदी को ही अपने शौहर के निकाह में दे दूं और जो बच्चे वहाँ से होंगे मैं उससे अपना दिल बहलाऊंगी। राहील की ये कोशिश भी नाकाम गई। जैसे ही उसने अपनी बांदी का निकाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से किया तो वहाँ से उसे 2 बच्चे हुए। उधर लिया ने जब ये माजरा देखा तो हसद की आग में उसने अपनी बांदी को भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया और वहाँ से भी अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई। यूँ तो अल्लाह ताला ने लिया के हुस्न जमाल के फुकदान को औलाद की नेमत से पूरा फरमाया और लिया को कई बेटों से भी नवाज दिया, जबकि राहील जो कि हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप थी अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। एक दिन राहील ने जब अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने राहील की दुआ को कबूल फरमाया और राहील की कोख से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेमत से नवाजा। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ राहील से एक बेटा हुआ तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने कुंबे को वहाँ से लिया और आप वहाँ से हिजरत कर गए। दुआ है अल्लाह ताला की जात से कि हमारे इस दीन इस्लाम को फैलाने की काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते जाना है।